بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی اسکالرز، صوفیہ کرام اور اسلامی فلسفے کی اس سلسلے وار قسط میں آج ہم فرقت السبخی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ فرقت سبکی، جسے حکیم ابن یعقوب السبکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ابتدائی اسلامی تاریخ کی ایک با اثر شخصیت تھی جو اپنی پاکیزہ زندگی، سنت پرستی اور مذہبی صحیفوں کے گہرے علم کے لیے پہچانی جاتی ہے۔ وہ ممکنہ طور پر آرمینیا کے علاقے میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا، جس سے وہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں پیچیدہ مذہبی تبدیلیوں کی ایک مثال بن گئے۔ تورات، عیسائی صحیفوں اور بعد میں قرآن پاک اور حدیث نبوی کے بارے میں ان کی گہری سمجھ نے انہیں ان مذہبی روایت کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کی اجازت دی۔ فرقت السبکی ایک مشہور اسلامی مبلغ بن گئے جو کہ ان کی سنت پرستی اور حسن البصری کے ساتھ کے طور پر اپنے کردار کے لیے قابل احترام تھے۔ جو ایک مشہور اسلامی اسکالر اور صوفی ہیں، حسن البصری کے ساتھی کے طور پر فرقت ابتدائی اسلامی فکر، خاص طور پر تصوف کی ابتدائی ترقی میں الہاتی اور روحانی پیش رفت کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اور اسلامی روایت میں ان کی شراکت کو یاد کیا جاتا ہے۔ فرقت السبکی تابعین کا حصہ تھا۔ یہ اصطلاح اس نسل کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد آنی تھی۔ تابعین کو اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام کے ساتھ قریبی تعلق کی وجہ سے تعظیم دی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیمات وراثت میں حاصل کی اور انہیں آگے بڑھایا۔ فرقت کا اسلام قبول کرنا خاص طور پر اہم ہے کیونکہ انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سمیت اس وقت کے مختلف مذہبی برادریوں میں اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کو ظاہر کیا۔ ان کی تبدیلی اور بعد ازاں اسلامی تعلیمات میں غرق ہونا، خاص طور پر حسن البصری کے سرپرستی میں ان کی روحانی ناقد نظر اور وسیع تر اسلامی کمیونٹی میں ان کے کردار پر گہرا اثر ڈالے گئے۔ عظیم سیاسی، مذہبی اور سیاسی اتھل پتھل کے دور میں زندگی گزارتے ہوئے فرقت السبخی کا زہدانہ طرز زندگی عاجزانہ اور عقیدت کی ایک طاقتور علامت کے طور پر سامنے آیا۔ ان کی تعلیمات اکثر سنت، صبر اور روحانی نظم و ضبط کے موضوعات کے گرد گھومتی رہتی تھی۔ بہت سے ابتدائی مسلمان سنیاسیوں کی طرح وہ روح کی تزکیہ پر توجہ دینے کے لیے مادی دنیا کو ترک کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ ذاتی سالمیت، خدا کے لیے مخلصانہ عقیدت اور دنیاوی ازمائشوں کے مقابلے میں عاجزی کو برقرار رکھنے کی اہمیت کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی سنتی طرز زندگی صرف دنیاوی معاملات سے ذاتی دستبرداری کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کرنے کے بارے میں تھی۔ ان کے اقوال جو ان کے پیروکاروں نے ریکارڈ کیے ہیں، اسلامی روحانیت اور اخلاقیات کی نوعیت کے بارے میں گہری بصیرت پیش کرتے ہیں۔ فرقت السبکی کے کردار کا ایک سب سے بڑا قابل ذکر پہلو ان کا مذہبی متون، بالخصوص یہودی اور عیسائی صحیفوں کا وسیع علم تھا۔ ان روایت اور قرآن کے درمیان ربط پیدا کرنے کی ان کی صلاحیت نے انہیں ابتدائی مسلم علماء میں ایک منفرد شخصیت بنا دیا۔ تورات سے ان کی واقفیت نے اسے ابراہیمی عقائد کے درمیان بصیرت انگیز مشاہدات اور موازنہ کرنے کی اجازت دی، جو اکثر ان روایت میں مشترکہ حکمت عملی اور اخلاقی اصولوں پر زور دیتے تھے۔ وہ اکثر تورات سے نقل کرتے تھے اور ان اقتباسات کو تقوی اور نیکی پر اپنی تعلیمات کو تقویت دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے جو دنیا سے غمگین ہو کر اٹھتا ہے وہ اپنے رب سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ اقتباس ہر حال میں قناعت اور خدا کی مرضی کو قبول کرنے کی اہمیت پر ان کے یقین کی عکاسی کرتا ہے۔ ابتدائی اسلامی تصوف میں ایک موضع عام ہے۔ مضبوط اخلاقی اصولوں کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر فرقت السبخی
کی روحانی میراث بھی واضح ہے۔ انہوں نے عاجزی کی اہمیت پر زور دیا، تکبر اور حد سے زیادہ غرور کے خلاف تنبیہ کی ہے، جیسا کہ انہوں نے اس قول میں مثال ہے، جو شخص کسی شریک کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، وہ اپنے 2/3 دین کو کھو دیتا ہے۔ یہ تعلیم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی اہمیت اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں پروتنی کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ انسانی رویے اور اخلاقیات پر ان کے مظاہر ان کی صوفی روحانیت سے گہرے جڑے ہوئے تھے، جن کا مرکز خدا کے ساتھ گہرے ذاتی تعلق اور نیک کردار کی آبیاری پر تھا۔ فرقس بانی بھی اپنے وقت کی سیاسی حالات پر تنقیدی نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے باشندوں نے اپنے تورات پڑھنے والوں کو دین کی خاطر قتل کیا، جبکہ تمہارے بادشاہ تمہیں دنیا کی خاطر قتل کرتے ہیں، اور اس لیے انہیں اور دنیا کو چھوڑ دو۔ یہ بیان حکمران کی سیاسی اور مادیت پسندی کے لیے ان کی نفرت کو ظاہر کرتا ہے، جو روحانی اور دنیاوی خدشات کے درمیان فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں پر زور دیا کہ وہ آخرت کی زندگی پر توجہ دے اور دنیاوی طاقت اور دولت کے بہکاوے میں آنے سے بچے۔ فرقت اسبرقی کا انتقال 729 میں بصرہ میں طاعون کے دوران ہوا، جو کہ بڑے حکاموں اور مصائب کا زمانہ تھا۔ طاعون جس نے بصرہ اور اسلامی دنیا کے دیگر حصوں کو متاثر کیا، وہ ان سب چیلنجوں میں سے ایک تھا جس نے اسلام کی ابتدائی تاریخ کو تشکیل دیا۔ ان کی تعلیمات نے مسلمانوں کے بعد کی نسلوں اور خاص طور پر صوفی روایت میں وابستہ افراد کو متاثر کیا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی سچل سرمست کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔